السلام علیکم۔ آج کی کہانی شہر کی محبت۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ہم آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ وہ نرم لکڑی سے بے حد خوبصورت اور دیدہ زیب ڈبے تراشتے جن میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ ان ڈبوں پر رنگ برنگے پھول اور بیل بوٹے بھی بڑی مہارت سے بنائے جاتے تھے۔ غیر ملکی سیاح دستکاری کے یہ نمونے مہنگے داموں خرید لیتے تھے۔ پیسے جوڑ جوڑ کر والد نے لکڑی کا نہایت خوبصورت چھوٹا سا گھر بنایا۔ والد صاحب بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ تھے۔ ان کو پڑھنے کا شوق تھا، مگر دور افتادہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ صرف 5 جماعتیں ہی پڑھ سکے۔ انسان کی صلاحیت جو قدرت نے اسے پیدائشی طور پر ودیعت کی ہو، زندگی میں ضرور اس کے کام آتی ہے۔ بابا جان نے اپنی اسی صلاحیت کے بل بوتے پر دستکاری کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ نہ صرف اس ذریعہ معاش سے اپنا خاندان پالا بلکہ گھر بھی بنا لیا، اور ایسا خوشنما گھر کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اس لکڑی کے چھوٹے سے خوبصورت مکان پر کسی غیر ملکی قیام گاہ کا گمان ہوتا تھا، جو چاروں جانب پھلدار درختوں اور پھولوں بھری جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔ کچھ غیر ملکی سیاحوں نے اس کو جنت کا آشیانہ کہا تو کسی نے کوئی اور خوبصورت نام دیا۔ وہ جب بھی آتے ہمارے گھر کی تصاویر اتار کر لے جاتے اور بابا کی بے حد تعریف کرتے۔ ان کی نظروں میں یہ غریب بڑھئی واقعی ستائش کے لائق تھا۔ ان میں سے اکثر کا خیال تھا کہ اگر بابا یورپ یا امریکہ میں ہوتے تو اپنے فن سے کروڑوں کما لیتے۔ بابا کروڑوں کمانے کا خواب نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ دستکاری کی کمائی بھی ماند پڑنے لگی تھی۔ اپنے اوزاروں کو اب اس طرح مہارت سے چلانے سے قاصر تھے جیسے جوانی میں ان سے کام لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریشہ آ چکا تھا۔ کام چھوٹ گیا، لیکن پیٹ تو ہر صورت کھانے کو مانگتا ہے۔ ایک روز اسی فکر میں غلطاں تھے کہ ایک سیاح آیا۔ اس نے بابا سے فرمائش کی کہ وہ اس جنت نظیر آشیانے میں کچھ دن قیام کرنا چاہتا ہے۔ بدلے میں اچھی رقم دینے کو تیار تھا۔ اس آشیانے میں ہم رہتے تھے، یہ ہمارا گھر تھا۔ بابا نے انکار کر دیا تو امی نے ان کو سمجھایا کہ کیا کرتے ہو، ہم اپنے گھر کے پچھلے حصے میں چلے جاتے ہیں، سامنے کے حصے میں اس کو ٹھہرا لو، بلکہ کھانا اور چائے وغیرہ بھی ہم ہی دے دیا کریں گے اگر تم کہو تو۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، اوپر سے سردیاں آنے والی ہیں۔ سردیوں کے لیے کچھ راشن کا ذخیرہ بھی کرنا ہوگا۔ برف باری کا موسم آتے ہی نیچے جانے کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اونچے پہاڑوں میں ہم قید ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وقت ہے، ابھی جتنا کمانا ہے کما لو، پھر ہماری بکریوں کو کھانے کے لیے سبزی کے چھلکے بھی نصیب نہ ہوں گے۔ امی کی یہ بات بابا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے غیر ملکی سیاح کی پیشکش قبول کر لی۔ وہ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کی ایک مینگ بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں کو صرف خوابگاہ اور بیٹھک کی ضرورت تھی۔ بابا نے 2 کمروں کو اس طرح سیٹ کر دیا کہ سامنے والے کمرے میں، جس کے آگے برآمدہ اور باغ تھا، اس میں اپنے ہاتھ سے بنائی میز اور کرسیاں لگا دیں، جہاں وہ صبح شام ناشتہ کرتے وقت باغ کا نظارہ کر سکتے تھے۔ دوپہر اور رات کا کھانا بھی اسی کمرے میں تناول کرتے۔ دوسرا کمرہ نقشین پلنگ سے آراستہ کر دیا۔ اس طرح ایک مکمل خوبصورت خوابگاہ میسر آ گئی، جو کسی بھی سیاح جوڑے کی ضروریات پوری کرنے کو موزوں تھی۔ دراصل ہمارے گاؤں میں صرف ایک سرائے تھی جو معیاری نہ تھی، مگر سیاح وہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ان کو ہمارا گھر واقعی جنت نظیر لگتا تھا۔ اس جوڑے نے 1 ہفتہ قیام کیا اور جاتے ہوئے کافی رقم دے گیا۔ وہ ناشتہ اور رات کا کھانا ہم سے لیتے، لیکن دوپہر کو باہر ہی گھومتے پھرتے اور شاید پھل فروٹ پر گزارا کر لیتے تھے۔
امی صبح دم گرم پانی کی بالٹیاں غسل خانے میں رکھ دیا کرتی تھیں، ان کے لیے اتنا آرام ہی کافی تھا۔ اس ہسمکھ جوڑے سے واسطہ پڑا تو بہت اچھا لگا۔ پھر والد صاحب کو خیال آیا کیوں نہ وہ اس گھر کو سیاحوں کے لیے کھول دیں، اس طرح آمدنی کا ذریعہ بھی میسر آ جائے گا۔ بس انہوں نے کسی سے انگریزی میں بورڈ لکھوا کر گھر کے دروازے پر ٹانگ دیا۔ رفتہ رفتہ سارے گاؤں کو خبر ہو گئی کہ بابا نے سیاحوں کے لیے قیامگاہ کا انتظام کیا ہے، جہاں ان کو گھر کا کھانا بھی مل سکتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں بات بہت جلد پھیل گئی۔ اب جو سیاح آتے، گاؤں کے کسی دکان سے قیامگاہ کے بارے میں پوچھتے تو لوگ فوراً ہمارے گھر کا پتہ بتا دیتے۔ میرے والد کی محنت رنگ لائی اور ہمارا گھر بطور ایک عارضی قیامگاہ مشہور ہو گیا۔ ہر سال سیاح خصوصاً نو بیاہتہ جوڑے ہنی مون کے غرض سے ادھر آتے اور ہمارے گھر قیام کرتے۔ اس قیام گاہ کی خوبی یہ تھی کہ یہ تمام تر لکڑی سے بنی تھی، اس لیے سرد موسم میں بھی قابل رہائش تھی، اور نزدیک ایک خوبصورت جھیل تھی۔ ہمارے گھر کا منظر بے مثال تھا، اور ہم کل 3 ہی تو افراد تھے، امی، بابا جان اور میں، شاہ بانو۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہم اپنے خوبصورت گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز بابا جان کو بخار ہو گیا اور وہ ایک ہی ہفتے میں ہمیں چھوڑ کر اگلے جہان چلے گئے۔ اب ہم ماں اور بیٹی اکیلی رہ گئیں۔ ایسی صورت میں گھر کو کرائے پر اٹھاتے ہوئے خوف آتا تھا۔ تبھی امی جان نزدیکی گاؤں گئیں جہاں ماموں اور ممانی رہتے تھے۔ ان سے مسئلہ بیان کیا تو ماموں نے کہا کہ میں ایاز خان کو بھیج دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ ایاز مجھ سے 5 برس بڑا تھا، اس نے شہر سے میٹرک پاس کیا تھا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں کئی سالوں سے سرگرداں تھا۔ امی اور ماموں کا ارادہ ایاز سے میری شادی کرنے کا تھا۔ ہم لوگ یہ بات بچپن سے ہی جانتے تھے۔ ایاز ایک سیدھا سادہ اور فرما بردار قسم کا نوجوان تھا، امی کی بہت عزت کرتا تھا، یقیناً مجھے بھی پسند کرتا تھا، لیکن گاؤں کی روایات کے مطابق مجھ سے بات کرنے میں رکھ رکھاؤ کو ملحوظ رکھتا تھا۔ ضروری گفتگو کے علاوہ ایک لفظ نہ کہتا۔ ایاز کے آنے سے بھی امی جان کو کافی سہولت ہو گئی۔ گھر کی اوپری منزل پر برآمدہ اور ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہ اس کو رہنے کے لیے دے دیا گیا۔ رات کو وہ اوپر کمرے میں سونے چلا جاتا، دن بھر ہمارے کام کاج کرتا، بکریوں کی دیکھ بھال، لکڑیاں کاٹ کر لانا، سودا سلف اور مہمان سیاحوں کی آؤ بھگت، یہ تمام امور اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ گویا ایاز کے آنے سے امی جان کو بہت سکون ملا، وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئیں۔ جتنا ایاز ہمارا خیال رکھتا، امی جان بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھتی۔ وہ ہمارے باغ کا رکھوالا تھا، پھل فروٹ شہر جا کر دکانداروں کو اسی طرح فروخت کر کے آتا جیسے بابا کیا کرتے تھے۔ اس خدمت کے عوض میری ماں باقاعدہ ایاز کو ہر ماہ رقم دیا کرتی تھی، جو وہ ماموں کو بھجوا دیا کرتا تھا۔ جو ٹپ سیاح دیتے وہ اس کی اضافی آمدنی ہوتی۔ اب اس کو کسی ملازمت کی حاجت نہ رہی تھی۔ امی کے کہنے پر میں نے بھی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا ایاز سے ہی سیکھا۔ اس نے ہمیشہ شرافت کا برتاؤ کیا، کبھی کوئی نازیبا بات منہ سے نہیں نکالی، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ والدہ میری شادی اس کے ساتھ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہیں۔ ایک بار ہمارے گھر میں ایک نو بیاہتہ شادی شدہ جوڑا قیام پذیر ہوا۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ دلہن کا نام سونیا تھا، وہ بے حد ہنسمکھ اور ملنسار تھی، اور کچھ وقت ہمارے کچن میں چولہے کے پاس بیٹھ کر گزارتی۔ مجھ سے اور امی جان سے باتیں کرنا اسے اچھا لگتا، میں بھی اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ اتنی خوبصورت وادی میں رہتی ہو، اور میں اسے کہتی کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ ہر روز ایک نیا اور خوبصورت جوڑا پہنتی ہیں اور اپنے حسین دلہا کے ہمراہ ان خوبصورت فضاؤں کی سیر کرتی ہیں، ہنستی کھلکھلاتی ہیں۔ آپ کو زندگی کی کوئی الجھن نہیں، جبکہ ہماری زندگی دکھوں اور محرومیوں سے بھری ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، برف باری میں ہم شہر کی طرف نہیں جا سکتے،
اور سخت سردی میں گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس محدود زندگی میں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں انہیں کہتی کہ سونیا، موسم سرما میں ان بلند پہاڑوں کے اوپر 6 ماہ ہمارے لیے بڑی اذیت کے ہوتے ہیں۔ ان 6 ماہ میں ہمارا رابطہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آپ اس جنگل کو جنت کہتی ہیں اور اس میں چند دن گزارنے کی خاطر اتنی زیادہ رقم خرچ کر کے یہاں آتی ہیں، جبکہ میں اس جنگل کو قید خانہ سمجھتی ہوں۔ مجھے تو شہر اور شہری لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، صاف ستھرے اور خوبصورت کپڑے پہننے والے، آپ جیسے۔ جو خواہش کرتے ہیں پوری ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر سونیا ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی سے میں تھوڑا خجل سی ہو گئی۔ پھر سونیا اپنے دلہے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اکثر سوچنے لگی کہ میں سدا اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو ترستی رہتی ہوں۔ آئندہ زندگی بھی ایاز کے ساتھ ایسی ہی بیتنے والی ہے، سیاح مہمانوں کی خدمت گزاری کرتے اور ان کا دیا کھا کر۔ اگر وہ کبھی مجھے بسکٹ یا چاکلیٹ کا تحفہ دے جاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ جب کبھی سورج غروب ہونے لگتا، ارغوانی کرنیں چنار کے درختوں میں آگ جیسا رنگ بھر دیتی، تو ہمارے برآمدے میں بابا کی تراشی ہوئی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھ کر، جو اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی تھیں، یہ دلہا اور اس کی دلہن حسین منظر کا نظارہ کرنے میں ایسے محو ہو جاتے کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں پکارتا تب بھی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی، اور جب وہ محبت سے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر جھیل کی سمت جاتے تو میں رشک بھری نظروں سے ان کو دیکھا کرتی تھی۔ واہ، اصل زندگی تو یہی ہے۔ سوچتی تھی، اے کاش میں بھی شہر کی باسی ہوتی، تب مجھے رات دن گیلی لکڑیاں نہ پھونکنی پڑتی۔ کھانا بناتے ہوئے دھوئیں سے میرا دم گھٹ جاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ خوشحال لوگوں کو اپنے گھر میں قیام پذیر دیکھا، یہی سمجھتی تھی کہ شہر کے سارے لوگ ایسے خوشحال اور امیر ہوتے ہیں۔ جی چاہتا کاش میں بھی شہری ہو جاؤں، میری شادی کسی شہر کے خوشحال اور دولت مند نوجوان سے ہو جائے اور میں زندگی کا ایسے ہی لطف اٹھاؤں جیسے یہ نو بیاہتہ جوڑے اٹھاتے ہیں، بن سنور کر سیر و تفریح کرتے ہیں، ہنستے اور کھلکھلاتے ہیں۔ ایاز غریب لڑکا تھا، وہ روزگار کے لیے ہمارے وسائل کا محتاج تھا۔ میں سوچتی وہ بھلا کب مجھے شہری لوگوں جیسی خوشیاں دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی یوں ہی گزرنی تھی جیسی اب گزر رہی تھی، روکھی، پھیکی اور حسرتوں بھری۔ ایک دن میں نے ایاز کے سامنے کہہ دیا، اماں، میں تو کسی شہری آدمی سے شادی کروں گی جو شہر سے آئے گا اور مجھے ساتھ لے جائے گا۔ اب تم وادی میں میری کسی سے شادی کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کر ایاز کے سامنے کہی تھی۔ امی نے گھور کر مجھے دیکھا، لیکن ایاز کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جو قندیلیں روشن ہوتی تھیں وہ ایک دم بجھ کر رہ گئیں۔ سیر کے غرض سے آنے والے یہ جوڑے میرے پسندیدہ مہمان ہوتے۔ نئی شادی کی خوشی میں ان کو دنیا کی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ مجھے بہت سے تحفے دے جاتے۔ جاتے ہوئے ان کے چہروں پر محبتوں کا وہ نور بکھرا ہوتا جس کو عام لوگوں کی آنکھیں ترستی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ سونیا کی آنکھوں میں بھی اپنے دلہا کے لیے پیار کی روشنی دمکتی تھی۔ ان جیسوں کی زندگی کی چاہ اور تمنا میرے وجود میں شہد کی مانند گھلنے لگی تھی۔ خیالوں کی اڑان ان پہاڑوں سے بھی بلند رہنے لگی جہاں ہمارا یہ چوبی آشیانہ تھا۔ کتنے ہی نو بیاہتہ جوڑے ہمارے اس خوبصورت گھر میں آ کر ٹھہرے اور چلے گئے، سبھی خوش و خرم اور آسودہ حال۔ ایک بار ایک ایسا بھی جوڑا آیا، جب میں نے دلہن سے اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے بے باکی سے کہا کہ یہ میرا دلہا نہیں بلکہ منگیتر ہے۔ اس لڑکی کا نام امبرین تھا۔ ابھی ہماری دوستی ہوئی ہے، شادی بعد میں ہوگی۔ امبرین کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی دلہن شادی کے بغیر اپنے منگیتر کے ساتھ رہے، وہ بھی اکیلی، اتنی دور افتادہ جگہ پر؟ میں نے غور سے اس بی بی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اپنے منگیتر کا نام لیتے ہوئے حیا کا کوئی پھول نہیں کھلا تھا، آنکھوں میں شرم کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو کیا شہر کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں؟
شادی کے تصور سے تو مارے شرم کی آنکھیں نہیں اٹھتی تھیں، اور یہ بھی یہ لوگ جب تک رہے دل میں کھٹک سی رہی، جب چلے گئے تو سکھ کا سانس آیا، مگر ان کی حرکتیں اور باتیں یاد کر کے جی افسردہ سا ہو جاتا تھا۔ سوچتی کاش یہ ہمارے گھر میں شادی کے بعد آ کر ٹھہرتے تو اچھا ہوتا۔ جانے کیوں میں ایسا سوچ رہی تھی؟ شاید اس لیے کہ ان لوگوں نے شادی سے پہلے یہاں آ کر شہری دلہا دلہن کا حسین تصور جو میرے ذہن میں جانشین ہو گیا تھا، اس کو اپنے رویے سے مجروح کر ڈالا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک اور جوڑا ہفتہ بھر کے لیے آیا۔ لڑکی سانولی سلونی تھی، 22 سال عمر ہوگی، جبکہ اس کا دلہا 30 کے سن میں تھا۔ لڑکی کا نام مہر تھا۔ وہ مجھ سے بہت اخلاق سے پیش آئی۔ مہر سے مل کر میری تمام بوریت دور ہو گئی۔ اتنی خوش ہوئی کہ اپنے باغ کی ڈھیر ساری خوبانیاں ٹوکری میں سجا کر اس کو پیش کیں۔ وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی تم لوگوں کے دل کتنے کشادہ ہیں، جبکہ شہر میں لوگوں کے دل اتنے کشادہ ہرگز نہیں ہیں۔ لیکن مجھے تو شہر جانے کی آرزو تھی، مجھے اس کی بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں نے اس سے کہا لیکن مجھے تو شہر پسند ہے، میں تو شہر ہی جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی شاہ بانو تم اس صورت میں جا سکتی ہو شہر جب تمہاری شادی کسی شہری لڑکے سے ہو جائے۔ پھر اس نے یہ بات اپنے دلہا سمیر کو بتائی۔ سمیر مجھے تیز اور چپتی نظروں سے گھورنے لگا اور مجھے پسینہ آ گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان کے کمرے کی طرف جانے سے کترانا شروع کر دیا۔ اماں کو کہتی کہ رات کا کھانا تم خود مہمانوں کو دے آؤ۔ سمیر میرے سامنے ہی مہر کو ایسی عجیب نظروں سے دیکھتا کہ مجھے اس سے خوف آنے لگتا۔ یہ پہلا شخص تھا جو میری موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں صفائی کے لیے گئی۔ سمیر موجود نہ تھا، مگر مہر رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں بھر رہی تھی۔ میں جان گئی کہ اس دلہن کے دل میں محبت کے شگوفے ابھی کھلنے بھی نہ پائے تھے کہ خزاں رسیدہ ہو گئے۔ وہ ایک مرجھائی ہوئی کلی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو مہرو بی بی؟ وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ سسکتی رہی۔ آدھا گھنٹے بعد جب میں کھانے کی ٹرے لے کر وہاں گئی تو مہر کمرے میں نہ تھی، سمیر اکیلا بیٹھا تھا۔ بی بی کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے باہر برآمدے کی جانب اشارہ کیا۔ میں ٹرے رکھنے ٹیبل پر جھکی تھی کہ اچانک اس نے مجھے اپنی بازوؤں میں لینے کی کوشش کی۔ خوف سے چیخ حلق میں دب گئی۔ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے چھڑایا۔ اس نے کہا یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، دوست ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی الٹے قدموں کمرے سے لوٹ آئی۔ اتنے میں ایاز آ گیا۔ حواس باختہ دیکھ کر پوچھنے لگا شاہ بانو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے بوکھلا کر بات بنائی کہ سامنے باغ میں سانپ نظر آ گیا تھا۔ سانپ؟ مگر سانپوں سے تو تم ہرگز نہیں ڈرتی، آج کیسے ڈر گئی؟ کیا کوئی بڑا سانپ تھا؟ میں نے کہا ہاں، بہت بڑا اور زہریلا سانپ تھا، شکر ہے بچ گئی، ورنہ وہ مجھے بھی ڈس لیتا۔ اسی شام یہ لوگ چلے گئے۔ اس بار پھر خدا کا شکر ادا کیا، مگر دل میں مہر بی بی کے لیے افسردگی تھی جس کو اس شہری سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر شاید اس کا نصیب اچھا نہ تھا۔ مجھے خاموش اور افسردہ دیکھ کر ایاز نے کہا تم فکر نہ کرو شاہ بانو، تمہیں شہری زندگی پسند ہے نا؟ تم وادی میں رہنا نہیں چاہتی تو میں تمہارے لیے شہر چلا جاؤں گا، وہاں کما کر تمہاری خاطر شہر کی بہت سی سوغات لاؤں گا۔ شہری دلہنوں جیسے کپڑے بھی ہوں گے۔ میں اب یہ کپڑے نہ ہی پہنوں گا، لوٹوں گا تو دیکھ لینا میرے پاس بھی تمہارے پسند کا پینٹ کوٹ ہوگا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، وہ مجھے اسلام آباد کے ایک افسر کے پاس ملازم رکھوا رہا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملے گی، بس کل تک اسلام آباد چلے جانے کی سوچ لی ہے۔ میں ہکا بکا ایاز کا منہ تک رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شہر جانے کا؟ شہری بننے کا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔
میں تقریباً چیخ کر بولی، مجھے شہر نہیں جانا اور نہ ہی مجھے شہری دلہا چاہیے۔ ایاز حیران ہو گیا اور پریشانی سے بولا، کیا ہوا شاہ بانو، تم ٹھیک تو ہو؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو نارمل کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ایاز تم میرے گاؤں کے ہو اور مجھے تم ایسے ہی پسند ہو، دیہاتی۔ تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہیں رہو ہمارے پاس۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں کے دیے پھر سے روشن ہو گئے اور وہ بولا، اگر تم شہر جانے میں راضی نہیں تو میں کیوں جاؤں گا؟ آج ہی دوست کو انکار کر دوں گا۔ اتنے میں امی کی آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، ماموں اور ممانی آئے ہیں۔ میں اور ایاز جو باغ میں کھڑے تھے مسکراتے ہوئے اپنے خوبصورت لکڑی کے گھر کی طرف بڑھ گئے جو میرے بابا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔